یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 499. نمدار مفتی صاحب، کمالیہ صاحب، کاؤنسل کے پریزیڈنٹ صاحب، ایسوسیشن کے چیئرمین صاحب اور مکھیا نیما کمالیانی کو میں بھول گیا، پہلے کہنا چاہیے تھا. میرے وائزین بھائیوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، میرا ارادہ تھا کہ انگلش کے اندر کنڈکٹ کیا جائے آج کا سبجیکٹ، مگر 10 اوتار کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انگلش زبان شاید سمجھا نہ سکے. میں اپنی سیدھی سادی آسان بھاشا کے اندر جو کچھ بھی بن سکے گا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل اور لمبا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک آدھ کلاس میں نہیں لیکن 5-7 سیریز لیکچرز کے اندر اچھی طرح سے یہ چیز بنائی جا سکتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان بن سکے میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. میں ابھی کلام امام مبین کے سیکنڈ پارٹ میں ڈھونڈ رہا تھا مگر جلدی سے مل نہ سکا، اور میری سب کتابیں باکسز کے اندر بند ہیں، وگرنہ میری کتابوں میں ایسا ہے کہ میں اپنی کتابوں کے اندر نشانات رکھتا ہوں اور جو بھی مجھے ریفرنس چاہیے میں آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہوں. مگر میرے کاغذوں کے اندر پیپرز میں سے اس فرمان کا ایک انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے، اور میں اس فرمان مبارک سے آج کا یہ لیکچر یا اسپیچ یا ٹاک یا وائز جو کچھ بھی سمجھو میں شروع کرتا ہوں. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد علیہ فرمایا، اور یہ فرمان اسماعیلی ایسوسیشن میں بامبے کے اندر ہوا. Explain the philosophy of 10 avatar according to the Islamic principles. Also explain the Nur of Allah before the creation, which is present since then. During the time of Islam Shah, Pir Sadruddin had explained to you the fundamentals of religion. Explain according to that to the Jamaat. امام فرمایا مشنریوں کو کہ 10 اوتار کی جو فلسفی ہے اس کو تم اسلامک پرنسپلز کے حساب سے جماعت کو سمجھاؤ، اور یہ بھی سمجھاؤ کہ سرشٹی کی رچنا سے پہلے
خدا تعالیٰ کا جو نور تھا اس کی بابت بھی جماعت کو سمجھاؤ، اور وہ نور اس زمانے سے یعنی کریشن کے بھی پہلے سے اب موجود ہے، یعنی حضرت امام۔ ماں باپ فرمایا کہ پیر صدر الدین نے مولانا امام اسلام شاہ کے زمانے کے اندر تم کو اسماعیلی مذہب کے جو سدھانت ہیں وہ تمہیں بتائے، وہ سدھانت مشنریوں کو فرمایا کہ جماعت کو بتاؤ۔ امام کا یہ اشارہ کہ 10 اوتار کو تم اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ، ذرا انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 اوتار کی بات تو ہندوؤں کی بات ہے، بھلا اس کے ساتھ اسلام کس طرح سے لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اسلام کے پرنسپلز۔ اچھا چلو ہم اس کے اوپر وچار کریں۔ یہ وائزن کی کنونشن ہے، اس کے لیے آج کا میرا جو سٹائل ہے بولنے کا وہ وائز کی طرح کا نہیں ہے۔ میں وائزین کو ایکچولی کہہ رہا ہوں اور جماعت کو نہیں کہہ رہا، مگر جماعت سن رہی ہے۔ میرا ایڈریس جو ہے وہ وائزین کی طرف ہے اور ان اسٹوڈنٹس کی طرف ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ شاید فیوچر کے اندر میرا یہ لیکچر کام آ سکے۔ امام کے اس فرمان کو ہم تھوڑے ڈسکشن میں لے کے آئیں، جیسا میں نے عرض کی کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپلز کے حساب سے بتاؤ، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں۔ مگر اسلام کے پرنسپلز میں بیان کروں اس کے پہلے، کیونکہ 10 اوتار کی بات ہے تو میں پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 تو ٹھیک 10، مگر اوتار کا مطلب کیا ہے، اوتار کا ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اوتار جو ہے اس کی روٹ ہے تارن ہار، اور اس میں سے نکلا اوتار، اتارنا والا، جیسے اودھار، اودھار ناؤن کے اندر بھی آتا ہے اور ورب میں بھی آتا ہے۔ اودھار کہتے ہیں کسی شخص کو مشکل میں سے نکال کے منزل پہ پہنچانا، اور اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کی گناہوں میں سے نکال کے اس کو مکتی دلائے، اس کا نام اوتار ہے۔ ہم پھر اس کو اوتار کہہ دیتے ہیں۔ اوتار کا ہندوؤں کے عام پبلک کے اندر یہ امیج ہے کہ خدا بدن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی اس محبت اور حب میں، اپنے پیار کے اندر اس ڈیٹی کو کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہندوؤں کی نظر میں، ہندوستانیوں کی نظر میں خدا کی ساکشات مورتی ہے۔ ساکشات مورتی کا مطلب آنکھ سے دکھ سکے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، کانوں سے اس کی آواز سنی جا سکے، اور ہم اس کو کہیں تو وہ سن سکے۔ اوتار کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں انسان کی کنڈیشن۔ ایک آدمی کام کاج کر کے کپڑے اس کے خراب ہو گئے، بدن میں سے پسینہ نکلا، بال بکھر گئے، تو ایڈیومیٹک لینگویج کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنا اوتار کو دیکھو۔ یہاں اس اوتار کا مطلب خدا کا اوتار نہیں، اوتار یعنی حالت کو بھی اوتار کہتے ہیں، کنڈیشن کو اوتار کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس 10 اوتار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ 10 اوتار ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے نورانی مظہر تھے، یعنی مینیفیسٹ تھے۔ تو اس کے لیے اب ہم یہ سوچیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں یونٹی آف اللہ، یعنی ایک خدا ہے۔
خدا 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، خدا ایک ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ ہے رسالت کا۔ رسالت کا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالی نہ جس کی کوئی شکل ہے، نہ جس کا کوئی بدن ہے، نہ اس نے کسی کو اپنے بدن میں سے جنم دیا، نہ کسی نے اس کو اپنے بدن میں سے جنم دیا، نہ کسی نے اس کو بنایا، نہ کسی نے اس کو اچھی طرح سے جانا۔ اس کی ایک ہی رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ خدا کی ان تمام صفتوں کو الحمدللہ ہم اسماعیلی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے توحید کا جو پہلے میں پہلا موسٹ امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے اسلام کا، تو وہ یہ ہے۔ اور ہم اسماعیلی الحمدللہ اسلام کے اس فنڈامنٹل اور فرسٹ پرنسپل کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پیروں کے اور ہمارے فرمان جو ہیں اماموں کے، وہ بھی ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اسماعیلی بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ کسی کو بھی پوچھ لو کہ بھئی خدا کتنے، تو کہے گا خدا ایک ہے۔ الحمدللہ ہمارے میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جو 2 خداؤں کو مانتا ہوئے یا ایک سے زیادہ خدا مانتا ہوئے۔ خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی چاچا ماما ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، سب اس نے بنائے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، یہ صفتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اگر کسی کا بدن ہوئے تو وہ صفتوں میں آ سکے، لیکن اللہ کے بدن ہی نہیں، تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام کی تمام صفتیں جو ہیں وہ نور کی صفتیں ہیں، اور خود خدا تعالیٰ نے اس بات کے لیے کہا ہے کہ میں نور ہی نور ہوں۔ تو توحید کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا ہے وہ نور ہے، اور نور ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے رسالت کا، یعنی خدا تعالیٰ نے کیونکہ وہ نور ہے، اس نے سرشٹی بنائی، اس نے انسان مخلوقات بنائی، جانور بھی بنائے، درخت، ونسپتی، ویجیٹیشن، یہ سب چیزیں بنائی، پہاڑ بنائے۔ ذرا گھوم کے دیکھو تو صحیح، دنیا کا جغرافی دیکھو تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر، کیا کمال کیا ہے خدا تعالیٰ نے۔ اتنی بڑی، لاکھوں نہیں کروڑوں ابجوں ٹن جتنی وزن دار یہ پرتھوی، کروڑوں ٹن اس کا وزن ہے، اور کوئی ڈورا، کوئی دھاگا، کوئی چین، کوئی تار، کوئی چیز نے اس کو باندھا ہوا نہیں۔ اور یہ پرتھوی، یہ ہمارا گلوب، یہ ارتھ اتنے بڑے وزن کے ساتھ کہ بلینز آف فیتھون پانی اس کے اندر سمندر میں بیٹھا ہے۔ خالی ہمالیہ پربت کو وزن کرنا چاہو تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ایسی وزندار ہماری زمین 72,000 مائل 72,000 مائل ایک کلاک میں اسپیس کے اندر بھاگ رہی ہے، اسپیس میں بھاگ رہی ہے۔ ایک کلاک میں 72,000 مائل، مور دین 1100-1200 مائل پر منٹ۔ اتنی بڑی، اتنی وزندار پرتھوی، اور یہ اس زور سے بھاگ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر نیچے جو نارتھ اور ساؤتھ پول کا جو ایکسس ہے نا، اس کے اوپر گھوم رہی ہے۔ اس کی سپیڈ تقریباً 1000 ایک کلاک میں ہے، 1000 مائل ایک کلاک میں۔ ہم لوگ ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 1000 مائل کی سپیڈ سے ہم بھاگ رہے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ اور سپیس کے اندر ہم لوگ ایک سیکنڈ میں 1100 مائل کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ پہاڑ، چرندے پرندے، انسان، پانی، جنگل، بے حساب چیزیں بھاگ رہی ہیں، اور کروڑوں برسوں سے بھاگ رہی ہے، کروڑوں برسوں سے۔ کس نے بنائی؟
ये ऐसी गजबनाक, ऐसी अच्छी पृथ्वी किसने बनाई? उस खुदावंद करीम ने बनाई, जो खालिक अकबर है, बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स है, उसने बनाई। सिर्फ एक जमीन ही ले लो, बाकी की चीजें छोड़ दो, पृथ्वी की ही बात कर लो तो खुदा की बड़ाई का पता लग जाता है। ठहरो, मैं आपको कुछ और कहूं। हमारी जमीन अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है 1000 से ज्यादा माइल एक कलाक में, इसमें से 24 घंटे का दिन रात बनता है। और ये जमीन तकरीबन 3 लाख 2 लाख माइल 3 कलाक में, यानी 70-72 हजार माइल की स्पीड से स्पेस में भाग रही है। कहां भाग रही है? सूरज के इर्द गिर्द भाग रही है। और ये सूरज एक जगह खड़ा नहीं, सूरज भी भाग रहा है। और सूरज की स्पीड हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 1 करोड़ अर्थ, 1 करोड़ जमीनें इकट्ठी करो तो एक सूरज बने, इतना बड़ा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 9 करोड़ 96 लाख माइल दूर है। और फिर ये सूरज अकेला नहीं, इसके 9 बच्चे हैं। ये तमाम 9 प्लैनेट्स को, अपने बच्चों को लेके, सब बच्चे इसके इर्द गिर्द भागते हैं और सूरज अपने तमाम बच्चों को लेकर स्पेस में भाग रहा है। कहां भाग रहा है? गैलेक्सी के आजू बाजू में। 10 गुना ज्यादा सूरज की फैमिली की स्पीड है, अर्थ से भी 10 गुना ज्यादा। यानी आप ऐसा ख्याल करो कि सारी सोलर फैमिली लगभग 10-12 हजार माइल 1 मिनट की स्पीड में भाग रहे हैं। और फिर ये सारा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसे 32 सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है और वो सब इसी तरह से भाग रहे हैं। और ये गैलेक्सी, ये सारी 32 सोलर सिस्टम की फैमिलीज को लेके मिल्की वे के इर्द गिर्द भाग रहे हैं। यानी कोई चीज खुदा ताला ने स्टेबल नहीं बनाई, हर चीज भाग रही है। साइंटिस्ट को पता नहीं है अभी तक कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं, लेकिन हमारी निकलंकी गीता में हमको बताया गया है, 500 वर्ष पहले हमको बताया गया कि जमीन की 7 मूवमेंट्स हैं। इधर कोई फिजिक्स पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, जाओ ढूंढो कि हमारी पृथ्वी की तुम्हारी किताबों में से कितनी मूवमेंट्स निकलती हैं। 77 मूवमेंट्स में आज बयान नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको कहा गया कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं। लेकिन एक और मूवमेंट उसकी बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है, ये मैं सब क्यों कह रहा हूं, हमारे गिनानों का ये भाग है। ये जो फिजिक्स का भाग है, ये हमारे गिनानों का भाग है। खुदा ने क्या क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया, ये खुदा ताला की बड़ाई की एक बात है। देखो, पृथ्वी की एक और मूवमेंट है, और वो ये है कि हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह है, लेकिन एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं, जरा ऊपर और नीचे फ्लैट है, जिसको हमारे पीरों ने ईंदानु आकार कहा। हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बहुत आला दर्जे की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, और हैरान होता है कि पीरों को ये सब पता कैसे लगा, रूहानी हिसाब से। तो हमारी जो जमीन है वो ऊपर और नीचे ऐसा बैठी हुई है, जरा इसको पीरों ने कहा कि ईंडा को आकार है, इंडे की शक्ल में है, मगर ये बिल्कुल सीधी नहीं। नॉर्थ पोल ऐसा जरा टिल्ट हुआ है, 62.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल टिल्ट है। एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और हमारा जो इक्वेटर है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, राइट एंगल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर राइट एंगल जरूर है, लेकिन ऊपर के जो पोल है, नॉर्थ पोल, वो 62.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है। और ये टिल्ट यूं ही नहीं, बल्कि ये ऐसा घूम रही है जिसको हम कहते हैं वॉबलिंग कर रही है। गाड़ी का एक पायरा, कार का एक व्हील, आगे का या पीछे का, अगर उसका जो बैलेंस बराबर नहीं, व्हील बैलेंसिंग बराबर नहीं, तो वो व्हील जब भी चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, जिसको कहते हैं हम वो वॉबल करता है इंग्लिश में।
یہ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد اسپیس میں بھاگ رہی ہے 2,00,000 مائل 3 گھنٹے کے اندر، مگر وابل کر رہی ہے، ہل رہی ہے۔ اور یہ جو وابلنگ کی جو سپیڈ ہے اس کو 52,000 برس لگتے ہیں۔ اس کے جو وابلنگ کا جو اینگل ہے اس کو پورا کرنے کے لیے 52,000 ایئرز لگتے ہیں۔ ایک اور اس کی پرتھوی کی سپیڈ ہے کہ جو نارتھ پول ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، ساؤتھ پول اوپر جا رہا ہے، اور یہ اس طرح سے ایسا جو چکر لے کے لگے گا اوپر جائے گا تو اس کو کروڑوں برس لگیں گے۔ یہ سب چیزیں ہم کو ہمارے گنانوں میں سے ملتی ہیں۔ تو یہ جو زمین خدا تعالیٰ نے بنائی، کریٹ کی، پھر اس کے اندر جو کچھ بھی کریٹ کیا، پرٹیکولرلی لائف کریٹ کی، تو اس لائف کو کریٹ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے اندر سے ہی اپنے نور کو کھڑا کیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں گرو برہما کہتے ہیں یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر چیز کریشن میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نور میں سے بنی ہے۔ تمام سرشٹی، ایوری کریٹڈ تھنگ از فرام نور آف محمد۔ تو دوسری سینس میں جو محمد کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے، محمد کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی نورانی حالت جس نے کریٹ کیا ہے ہم اسی کو محمد کہتے ہیں۔ اور خود رسول اکرم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام نبیوں کے اندر میرا ہی نور تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر نبی محمد ہی کا نور ہے۔ تو علی کہاں ہے وہ بات میں بیان کرتا ہوں آپ کو۔ میں اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپلز بیان کر رہا ہوں 10 اوتار سمجھنے کے لیے، کہ جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا explain the philosophy of 10 اوتار according to the Islamic principles۔ تو پہلے ہمیں اسلام کے پرنسپل سمجھنے چاہیے، جو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا نور ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں، مگر اس نے دنیا کے اندر جب مخلوقات پیدا کی تو اس مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے اس نورانی مظہر کو، کہ جس کے نور میں سے اس نے پیدا کیا، جیسے کہ ماں کے وomb میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وہ بچہ ماں کا نہیں باپ کا ہے، بھلے پیدا کرنے والی ماں ہے، ماں نے اس کو بڑا کیا، ماں نے اس کو فیڈ کیا، ماں نے اس کو جوان بنایا، لیکن وہ خدا کا ہے۔ یعنی میں رسول اکرم کو ماں کی طرح کہہ رہا ہوں، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اور وہ اس کو پار اتارنے والا ہے۔ کون پار اتارے گا؟ محمد۔ محمد پار اتارے گا، محمد شفاعت کرے گا، محمد ہمارے گناہ معاف کرائے گا، محمد خدا کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ میری امت ہے، میرے لیے رحم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میں محمد کو کہوں گا سر اونچا کرو، اے میرے حبیب مانگو کیا کہتے ہو، تو رسول اکرم اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگیں گے۔ تو توحید اور رسالت یہ 2 زبردست پرنسپل ہیں دین اسلام کے، اور یہی 2 پرنسپلز ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں۔ میں نے اپنی بعض وعظوں کے اندر سمجھایا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو نام ہیں، یعنی اس کی جو صفتیں ہیں، ان صفات کو جس کو انگلش میں ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، اور یہ چیز عالم مسلمان مانتے ہیں۔ ایک جلالی صفت ہے، ایک جمالی صفت ہے۔ جلالی صفت جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو 10 اوتار سمجھنے میں کام آئیں گی، اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ جلالی صفتیں جو ہیں، جلالی گرمی کو کہتے ہیں، جلال تیج کو کہتے ہیں، جلال وارمتھ کو کہتے ہیں، جلال اتھارٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام صفتیں
جو خدا کی جلالی صفتیں ہیں، جس میں اتھارٹی ہے، جس میں تیج ہے، طاقت ہے، پاور ہے، زبردستی ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی جلالی صفتیں ہیں. وہ بادشاہ ہے، سلطان ہے، تو یہ اس کی جلالی صفتیں ہیں. جمالی صفتیں جو ہیں وہ نرم ہیں، سہن کرنے والی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، بخششیں دینے والی ہیں. جلالی صفتوں کے سامنے جمالی صفتیں نرم ہیں اور نیچی ہیں. جیسا کہ رحیم، رحیم کہتے ہیں دیا کرنے والا. رحمان، رحمان کہتے ہیں مانگے بغیر بخشتے ہوئے، اس کے اندر بھی دیا اور رحم ہے. وہاب، بخش دینے والا. رب، پوشن دینے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا. یہ تمام صفتیں جو ہیں یہ جمالی صفتیں ہیں. جمالی صفتیں جو ہیں وہ ماں کی طرح ہیں. جلالی صفتیں ہیں وہ باپ کی طرح ہیں، ایک بادشاہ کی طرح ہیں. اور جمالی صفتیں ایک وزیر کی طرح ہیں. یہ صفتیں سمجھ لینے کے بعد ہم کو یہ آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تم کو بھیجا إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا کسی اور طریقے سے بٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. رحمت کس کی ہے؟ رحمت خدا کی. تو خدا کی رحمت پرسونیفائی ہوئی محمد کے بدن میں. اب دیکھو خدا تعالیٰ کی رحمت نے ایک اوتار لیا اور وہ اوتار محمد کا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسان کی شکل میں بنایا اور اس کا نام رکھا محمد. یہ اس کی جمالی صفت تھی. اسی طرح سے جب اس نے کریشن چلائی تو محض جمالی صفت ہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی مخلوقات کے اندر شیطان بھی ہے، اس کی مخلوقات کے اندر بدماش بھی ہیں، لچے بھی ہیں، تو ان کو جمالی صفت کنٹرول نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے اپنی جلالی صفت کو ظاہر کیا اور اس جلالی صفت کا نام ہی ہم نے علی رکھا، امام رکھا. اور یہ جو امام ہیں یہ اللہ کی جلالی صفتوں کے مظہر ہیں. مظہر کہتے ہیں اوتار کو، مظہر کہتے ہیں مینیفیسٹیشن کو، مظہر کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو. تو جس طرح سے خدا کی رحمت اس کی پرسونیفیکیشن محمد ہے، تو خدا تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے، خدا تعالیٰ کی جو اتھارٹی اور پاور ہے، وہ پرسونیفائی ہوئی علی کی شکل میں. جب آپ اسماعیلی مذہب کے لیے جاننا پہچاننا چاہو تو دینداروں آپ کو شیعہ سورسز پڑھنی چاہیے. سنیوں کی کتابوں کے اندر سے آپ کو اپنا مذہب نہیں ملے گا. ایک حدیث ہے اور وہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے اور یہ شیعہ سورس میں سے ہے اور اس کو 2-3 اماموں نے بیان فرمایا ہے. امام محمد باقر نے بھی فرمایا ہے، امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت رسول اکرم جب معراج پہ گئے اور حضرت جبریل اکیلے ایک خاص جگہ کے اوپر آ کے اٹک گئے، کہا یا نبی میں اور اس کے آگے نہیں جا سکتا. تو جب حضرت رسول اکرم آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا سوال ہے، تو کیا محمد سے پہلے عرش پہ علی تھا؟ ہاں ہاں، اسی کے لیے تو معراج ہوئی. محمد کے جاننے کے لیے نہیں، لوگوں کے جاننے کے لیے. دنیا بھر کے 100 کروڑ مسلمان ہر برس لیلۃ المعراج مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ خوشیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کو معراج ہوئی. لیے دنیا بھر کے 100 کروڑ مسلمان ہر برس
लैलतुल मिराज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशियां करते हैं कि रसूलुल्लाह को, हमारे नबी को मिराज हुई, मगर उसके अंदर का भेद न समझे। खुशियां मना लेते हैं मगर हम भेद न समझे। वो भेद ये है कि खुदा की जो जलाली सिफत थी, जो एक पिदराना पैटर्नल सिफत है, बाप जैसी सिफत है, जो अथॉरिटेटिव है और पावरफुल है, हिसाब किताब लेने वाली है और सजा देने वाली है, ये सिफत इमाम की है। इन्हीं चीजों को, इसी मैनिफेस्टेशन को हमारे गिनानों के अंदर अवतार कहा गया। और जो जमाली सिफतें हैं उसको हमने गुरु ब्रह्मा या नबी मोहम्मद एक ही हैं, उनको हमने पीर के तौर पे ले लिया, यानी शाह और पीर। ये इस्लामी प्रिंसिपल है। ये समझने के बाद कुरान पाक में से चंद आयतें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। मैं अभी तक 10 अवतार को छेड़ा नहीं, लेकिन आपको मैं तैयार कर रहा हूं। देखो, खुदा ताला ने, हमारे गिनान भी कहते हैं और हम भी जानते हैं आज साइंस के थ्रू से कि खुदा ने ये क्रिएशन कैसे पैदा की। फिर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि खुदा ताला की मर्जी हुई कि मैं क्रिएट करूं। क्रिएशन बनाने से पहले उसने क्या किया? खुदा ताला ने अपने मुंह में से थूक निकाली, फीन निकाली, जिसको हम झाग कहते हैं, लेथर कहते हैं। साबुन लेके आप उसको पानी के साथ ऐसा रगड़ो तो उसमें से लेथर निकलती है, फीन निकलती है। कैसी मुश्किल चीज को कैसी आसान तरीके से समझाने के लिए पीर ने यह रास्ता निकाला कि श्री साहेब जीए मुख माथी फीन नु गोटो काढ़्यो। खुदा के मुंह में कोई थूक थी, सलीवा था, लेकिन एलेगरी ये है कि उसने हुक्म दिया कुन, और वो हो गई फयाकुन। मतलब उसका ये है कि खुदा ने जब हुक्म दिया कि हो, तो क्या हुआ कि फीन का एक गोटा निकला। जब ही हुक्म किया तो अंदर से हवा निकलती है। ये जो हवा है ये गैस है। तो खुदा ताला ने सबसे पहले गैस बनाई और वो गैस रिवॉल्व होती रही। रिवॉल्व होते 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 सॉलिडिफाइड हुई, यानी थिक हो गई। जब वो थिक हो गई तो वो गोटा बन गया। गोटा मीन्स बॉल बन गया। और ये जो बॉल था, फरमाया फिर सदरुद्दीन ने कि तेमासी कीणु ईंडानु आकार, और उसमें से, उस फीन के गोटे में से ओवल शेप का, अंडे की शक्ल का आकार बनाया। ये यूनिवर्स बना। आप यूनिवर्स में देखोगे, फिजिक्स में आप देखो और पढ़ो तो आपको पता लगता है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो तमाम की तमाम 100% राउंड नहीं है, घूमने की वजह से ऊपर से फिस गई हैं और उनकी शक्ल अंडे की तरह ओवल हो गई है। यह है गिनानों में 500 वर्ष पहले। अब ये जो आकार बनाया, तो जो भी, मैं सिर्फ अभी ये ले लूं, अपनी अर्थ की बात करता हूं कि हमारी अर्थ जब सूरज में से निकल आई तो ये तो एक आग का गोला थी ना, और आग गैस है, गैस ही गैस है। तो ये जो गैस थी रिवॉल्व करती रही धरती, उसकी वजह से आहिस्ता 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 ऊपर से ठंडी होती गई। ठंडी होते 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 उसके अंदर से पत्थर वगैरह बने, उसमें से पहाड़ बने, खड्डे बन गए। आज भी हमारी जमीन के अंदर बेहिसाब आग है। हमारी जमीन इधर से उधर एक सुआ लेके ऐसा डाल दो, इधर से उधर करके, तो आपको मालूम है 8000 माइल है। इक्वेटर टू इक्वेटर अंदर से एक सुई डाल दे में बड़ी लंबी, तो 8000 माइल है। ये 8000 माइल में 2000 माइल इधर, 2000 माइल इधर, ये जमीन का क्रस्ट है ऊपर, वो कमती है, चंद माइल का है,
لیکن اندر جو 4000 مائل ہے، 4000 مائل ڈامیٹر، وہ آگ ہی آگ ہے. آج بھی ہماری زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور یہ آگ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد وولکینو کی شکل میں ہم کو نظر آتی ہے. تو آج بھی کروڑوں ابجوں برس ہو جانے پر ہماری زمین 100% ٹھنڈی نہیں ہو سکی. تو جب یہ اوپر کرسٹ بن گیا، اوپر ٹھنڈی ہو گئی، تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جو لاز تھے اس کے حساب سے جو گیس تھی اس کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن مل جانے سے پانی بن گیا. قرآن شریف کی چند آیتیں ہمارے سامنے ہیں. تو خدا فرمایا وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، مِنَ الْمَاءِ، پانی کے اندر سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے جتنی بھی لائف ہے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ چیز کے جو جیوتی ہے، جس میں لائف ہے، اس کو ہم نے پانی میں سے بنایا. 1400 برس پہلے دنیا کے کسی سائنٹسٹ کو پتا نہیں تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. پانی جو ہے وہ اٹ سیلف کیمیکل ہے، اور لائف کی ساری سٹوری کیمیکلز کے اوپر ہے. خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ ہم نے ہر شے کو، سورۃ الانبیاء کی 31ویں آیت ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اور پھر ایک اور چیز کہا، لَتَرْ كَبِّنَا طَبَقًا مَنْ طَبَقٍ، اور ہم نے بالکل مان لو اس بات کو سچ سمجھ کے کہ تم کو ہم نے سٹیج بائی سٹیج بنایا. لَتَرْ كَبِّنَا طَبَقًا مَنْ طَبَقٍ، that you shall surely pass on from one stage to another stage. سورۃ الانشقاق کہ جو 84واں سورہ ہے، اس کی 19ویں آیت ہے کہ ہم نے تم کو طبقن بطبقن بنایا، اور تم کو طبقن بطبقن بننا پڑے گا. فیوچر ٹینس ہے. پانی میں سے ہر زندہ چیز بنائی، اور پھر فیوچر ٹینس میں ہے کہ تم کو طبقن بعد طبقن، سٹیج بائی سٹیج گزرنا پڑے گا. ایک اور آیت بہت سمجھنے جیسی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ درجے کے پالنے والے کی وکھان کرو، صفت کرو. الذی خلق فسوی، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور پرفیکٹ بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ ڈیزائن بناتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے. انگلش ٹرانسلیشن ایسا ہے، گلوریفائی دی نیم آف thy Lord, the most high, who creates and makes it perfect, and who designs and guides. سب صفتیں اس میں آ گئی. یہ ہے سورۃ الاعلی، جو 87واں سورہ ہے قرآن پاک میں. اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو کریشن بنائی اپنے حکم سے بنائی، اور خدا تعالیٰ نور ہے. اس لیے ہم اسماعیلی خاص طور پہ، کیونکہ ہم طریقتی ہیں اور باطنی ہیں، اور جتنے بھی صوفی ہیں وہ بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نور ہے، نور مطلق ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، خدا کی جتنی صفتیں ہیں، خدا کے جتنے کام ہیں، خدا کے جتنے حکم ہیں، وہ سب کے سب نور ہیں. وہ سب کے سب نور ہیں.
خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بھی نور ہے. قرآن شریف کے اندر خدا نے اپنی ہدایت کو بھی نور کہا. تو خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی تو ہدایت ہے نا. اس کے حکم سے جو چیز بنی وہ نور میں سے بنی. تو خدا نے جب پانی بنایا تو پانی میں سے لائف شروع ہوئی. وہ کیا ہے؟ امیبا ہے. ایک سنگل سپرمٹوزا، ایک سنگل سیل بنا. آپ کو بنانا ہے یہ سیل؟ ایک گنی کا ٹکڑا لے لو، اس کو کوئی ایسی جگہ کے اوپر اپنے بیک یارڈ گارڈن میں رکھ دو، گندا کر کے مڈ کے اندر ڈال کے، کہ جہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی لگتی ہوئے، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر پھینکتے رہو. اور کبھی چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو کہو اس کے اوپر تھوڑا سا پیشاب بھی کر دو. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرو. بچے کو کہو پیشاب کر دے. 5-6 ویک کے بعد اس کے اندر بیکٹیریاز بڑے ہو جائیں گے. بیکٹیریاز تو ہیں، پانی میں بھی بیکٹیریا ہے. پیشاب کرنے سے ان بیکٹیریاز کو کیمیکل زیادہ مل گئے. کبھی پیشاب نہ بھی کرے بچہ تو بھی وہ کیمیکلز آہستہ تھوڑا زیادہ وقت لیں گے، لیکن اس میں سے جو بیکٹیریاز ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو آنکھ سے دکھیں گے. تو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے پانی سے امیبا ایک سنگل سیل پیدا کیا. اور یہ جو سنگل سیل تھا جو مٹی اور پانی سے بنا، اسی کو عربی زبان میں آدم کہتے ہیں. آدم کا جو مطلب ہے، آدم کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے مٹی سے بنا ہوا. ہم جس کو کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا، وہ نہ صرف انسان، کوئی بھی جو چیز جیو دار ہے، لائف والی ہے، مٹی سے بنی ہے، وہ آدم ہے. اگرچہ ہم اپنے آپ کو آدمی سمجھتے ہیں، لیکن آدمی اگر لفظ آدم لے لینے اور اس کی روٹ کا خیال کر لینے، اوریجنیلٹی کا، تو جانور میں سے وہ جانور جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ آدم تھا. تو وہ دنیا کے اندر جو پہلا سیل ہوا وہ آدم تھا. اس ایک سیل میں سے 2 ہوئے، 2 میں سے 4 ہوئے، 4 میں سے 8 ہوئے، اور بھی سیلز پیدا ہوئے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ الباری ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کی کریشن ہر وقت جاری ہے اور وہ کبھی بند نہیں ہوگی. تو اس طرح سے اس زمین کے اوپر لائف شروع ہوئی. خدا تعالیٰ نے اپنی کریشن پیدا کرنے سے پہلے، اس نے ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، قرآن شریف کے اندر اور اسلام کے اندر ہر آدمی یہ بات کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان بنایا. شیطان پرسونیفائڈ نہیں ہے. جس طرح سے امام اور نبی ظاہر کے اندر ایک بدن میں آئے، خدا تعالیٰ کا دور اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ نورانی صفتوں والے تھے. اس طرح سے شیطان مینیفیسٹ نہ ہوا، مگر شیطانی فورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکچولی کسی ایک ویکتی، کسی ایک انڈیویجول کا نام شیطان نہیں ہے، مگر شیطان کی فورس ہے. اس فورس کو خدا کی اپوزٹ فورس کہتے ہیں. اگر خدا کی فورس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں تو شیطان کی جو فورس ہے وہ نیگیٹو ہے. اور خدا تعالیٰ کو کریشن کے لیے یہ ضرورت پڑی. اگر وہ چاہتا تو اس کی ضرورت نہ بھی ہوتی، لیکن اس نے اس طرح سے بنایا کہ 2 فورسز ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. ان 2 فورسز کی وجہ سے اس نے بیلنس رکھا. اسی کو ہم گریویٹی کہتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ اتنی بڑی وزندار زمین یہ اسپیس میں اتنی زور سے بھاگ رہی ہے، کوئی اس کو چین نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی پلر نہیں، کچھ نہیں، یہ بھاگ رہی ہے. اور اس گریویٹی کو ہمارے پیروں نے کبھی وہ زمانے کے اندر 500-700 برس پہلے جو ابھن بدھو قسم کے، یعنی بیچارے بھولے بھالے مگر ابھن لوگ تھے، ان کو جو کہتے کہ گریویٹی یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک قسم کی پولنگ پاور ہے یا میگنیٹک پاور ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ سکتے تھے؟ تو ہمارے پیروں نے گریویٹی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹوری بنائی کہ بھئی ایک بیل ہے، اس بیل کے
एक सींग के ऊपर कभी इतना बड़ा एक गोला रख दो तो वो टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन पीरों ने कहा कि इस एक बैल के सींग के ऊपर बहुत बड़ा एक गोला अगर बैलेंस किया जाए तो इस तरह से खुदा ने इस जमीन के नीचे एक बैल रखा है कि ये सारी जमीन वो बैल के सींग के ऊपर बैलेंस की गई है। एक्चुअली पीर समझाना चाहते थे ग्रेविटेशन को, लेकिन बैल के सींग के ऊपर रख के बैलेंस की गई ये समझाया कि खुदा ताला ने जो ग्रेविटी बनाई और मैग्नेटिज्म बनाई, तो इस मैग्नेटिज्म के साथ जो ग्रेविटी चीज थी, इधर इसकी स्पीड है और उधर दूसरी तरफ सूरज की ग्रेविटेशनल पुल है हमारी अर्थ के सामने। दो चीजें हो गई, एक तरफ इसको सूरज खींच रहा है मगर दूसरी तरफ ये इतनी स्पीड से भाग रही है कि सूरज की जो पुलिंग पावर है वो काम नहीं आ रही। आप एक स्टिक ले लो, एक लंबी सी डोरी, उसके नीचे कुछ भी एक वजनदार पत्थर बांध के तो उसको स्टिक को ऐसा करो तो वो पत्थर नीचे गिर जाएगा, लटकता रहेगा। लेकिन इसी स्टिक को आप ऐसा फिराना शुरू करो तो ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता स्टिक से दूर होता जाएगा। जितनी स्पीड बढ़ाओगे ये इतना दूर हो जाएगा। कभी बहुत ज्यादा स्पीड की है तो बहुत दूर हो जाएगा, मगर वो खंभा, वो जो तार या डोरा आपने बांध रखा है उसको दूर भागने नहीं देता। यही सूरज की पुलिंग पावर है और दूसरी तरफ इसकी स्पीड की वजह से ये जमीन दूर नहीं भागती। अगर जरा सा भी सूरज की ग्रेविटेशनल पुल हमारी पृथ्वी के ऊपर जरा सा भी कम हो जाए, इतना छोटा सा भी कि वो सींग के ऊपर जो बैलेंस किया हुआ है उसके अंदर बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक इंच जितना, यानी माइक्रोस्कोपिक का मेरा मतलब है 1/10, 100th या 1000th ऑफ एन इंच जरा बैलेंस ऐसा हो जाए तो बैल के इस सिंगड़े के ऊपर से जमीन गिर पड़े, मतलब कि ये जमीन स्पेस में भाग जाए। तो ये दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक खुदा की सिफत है, दूसरी भी खुदा की बनाई हुई है मगर खुदा की ऑपोजिट सिफत है। इसी को हम शैतान कहते हैं। इसी को हमने दो और चीजों से नाम दिया, खैर और शर। हर खैर चीज, खैर कहते हैं अच्छी चीज को, भलाई को, वो खुदा की तरफ से आती है और शर यानी खराबी जितनी भी है वो शैतान की तरफ से आती है। खुदा की ऑपोजिट फोर्स को शैतान कहा गया। शैतान की इस ऑपोजिट फोर्स को खुदा कहा गया, सॉरी शैतान कहा गया, और इसी को हमारे गिनानों में दैंत कहा गया। दैंत खुदा का दुश्मन, खुदा का ऑपोजिट। तो आपने दैंत को समझ लिया। हर जमाने के अंदर खुदा की तमाम क्रिएशन के अंदर दोनों चीजें हैं, खैर भी है यानी पॉजिटिव फोर्स भी है, शर भी है जिसको नेगेटिव फोर्स कहते हैं। खुदाई ताकत भी नूर की है, शैतान की भी ताकत है। इधर दैंत है, इधर मौला है। तो ये मौला और दैंत को समझने के बाद अब मैं आपको एक चीज कहूं कि 10 अवतार अब शुरू होते हैं। जब ये जमीन बनी, आसमान बना, पृथ्वी बनी, सब कुछ बना, लाइफ शुरू होने से पहले खुदा ताला ने ये दोनों फोर्सेस बनाई, दैंत को भी अपॉइंट कर दिया। अब इसकी ये सारी समझ जो मैंने आपको बताई है, पीरों ने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी ये है कि जमीन आसमान पैदा करने से पहले अमरीकी एक फरिश्ता था। खुदा ने उसको बहुत ताकत दे रखी थी। उसने एक बड़ी दावत की। देखो पीरों की कमालियत, देखो कैसी कैसी मुश्किल चीजें स्टोरी में बयान कर दी। अमरीकी ने दावत की, तमाम फरिश्तों को बुलाया, मौला को भी बुलाया। मौला का उस वक्त नाम, अब भी वो विष्णु भी है, राम भी है, तो उस वक्त विष्णु था। तो विष्णु महाराज भी आए, सब लोग आए, मगर
جب یہ سب لوگ آئے تو امریکی اس نے یہ سوچا کہ یہ سب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور بچے ہیں چھوٹے، وہ شور مچائیں گے، تو اس نے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیا۔ اب کھانا جو بچوں کو کھلا دیا، اور جب یہ سب بڑے بڑے لوگ آئے، خاص طور پہ جو گیسٹ آف آنرز تھے، تو اس میں ایک مہارشی تھا، وہ بہت بگڑا، بگڑنا چاہیے تھا وشنو کو، مگر بگڑ گیا۔ وہ ہمیشہ چھوٹے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جب وہ بگڑ گیا، اس نے غصے سے کہا کہ تم نے اپمان کیا، ہم کو کھانے کے لیے بلایا اور اس سے پہلے تم نے بچوں کو کھلا دیا۔ اس نے اس کو بد دعا کی کہ تیرے کو 100 مدھم اوتار ملے، یعنی تیری کنڈیشن ایسا سمجھ لو کہ 100 ڈگری روحانی عالم سے لو ہو جائے، اس کا مطلب ایسا کر لو۔ مگر اس طرح کی سٹوری ہے کہ اس کو 100 مدھم اوتار یعنی نیچ اوتار ملے جس میں تجھے دکھ ملے، ایسے اوتار ملے۔ بیچارہ ڈر گیا، کھانا پینا تو بگڑ گیا، محفل بگڑ گئی، بہت گھبرایا، بہت کچھ معافی مانگی، بہت گریہ زاری وغیرہ کی، گیا وشنو کے پاس۔ وشنو نے کہا اچھا چلو مہارشی کے پاس چلے۔ گئے مہارشی کے پاس، مولا کو دیکھ کے کھڑا ہوا۔ مولا نے کہا کہ بھائی اس بیچارے سے گناہ ہو گیا، معافی مانگتا ہے، بخش دو۔ اچھا مولا، تیری خاطر میں 20 معاف کر دیتا، 20% کم ہو گیا، ڈسکاؤنٹ ملا۔ ساری سٹوری بڑی اچھی ہے، اور سٹوری کے تمام جتنے بھی ایکٹس ہیں، سٹوری میں جتنے بھی پاتر ہیں، اس کے اندر سگنیفیکینس ہے، اس میں سمجھنے کی فلسفی ہے۔ آج ٹائم نہیں ہے اس کا، کبھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں کرتے کرتے الگ الگ فرشتوں کے پاس جا کے مولا نے اس کو معافیاں دلائی۔ اس نے کہا مہارشی، دوسرا آیا مہارشی کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میری خاطر سے کچھ کر دو۔ یوں کرتے کرتے باقی 20 رہ گئے، 80 معاف ہو گئے۔ اب کوئی اس لائق، اس درجے کا نہیں تھا کہ جس کا کوئی اثر امریکی کے اوپر، مہارشی کے اوپر پڑ سکے، تو مولا نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم ایسا کریں، چلو ہم کھیل بنائیں۔ کھیل یہ بنائیں کہ 10 اوتار تم لے، 10 اوتار میں لیتا۔ اس کو دینت بنایا اور خود مالک تو ہے ہی۔ اس کو کہا کہ تو میرا اپوننٹ بن جا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ریکریشن کلب میں آئے، مشنریوں کی مہمانی تھی، سب کی رپورٹیں پوچھی، حال پوچھے۔ مولا نے فرمایا مشنریوں کو دیکھا، تم ہر سنڈے ادھر جمع ہوا کرو۔ الوازین، یہ تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا فرمایا کہ تم ہر سنڈے کو اکٹھے ہو اور 2 گروپ بن جاؤ۔ ماما فرمایا 2 گروپ بنو اور تم ڈیبیٹ کرو، تم اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرو اور یہ گروپ اس کو نیچے پاڑنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کے ساتھ خوب ڈیبیٹ کرو، مگر دیکھو باہر نکل کے ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو محض ایک ڈیبیٹ اور کھیل تھا۔ تو مولا نے بھی ایک کھیل رچایا، 10 تو لے 10 میں لیتا ہوں، اور ادھر سے یہ 10 اوتار کی بات شروع ہوئی۔ اس کو دینت بنایا۔ دینت کا کام کیا ہے؟ اپوزٹ کرنا۔ آپ یوں سمجھ لو کہ سوکر کا ایک میچ ہے، تو ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میں دوسرے کے خلاف ایک گول کر ڈالوں۔ بس یہی تھی، ایک گیم سوکر کی بنا ڈالی مولا نے، ایک ہاکی گیم بنا ڈالی، کچھ ایک کھیل بنا دیا، اور اس طرح سے کہ میں پہچانا جاؤں کس طرح سے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں بہت اچھا کھلاڑی تھا، لیکن کھیل کروں تو پتہ لگے نا کہ میں اچھا کھلاڑی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا، تم کنزن مخفین، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اس نے یہ کھیل بنایا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ہر کریشن کی چیز کے اندر، جتنی بھی چیزیں کریشن میں، اس میں 2 چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں، نیگیٹو پازیٹو۔ جب وہ پہلا امیبا دنیا کے اندر پیدا ہوا تو اس کے اندر بھی نیگیٹو پازیٹو فورسز تھیں۔ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانکس بھی ہیں، الیکٹرونز بھی ہیں، پروٹونز بھی ہیں۔
पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। तो ये बढ़ते 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 स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व होते होते हर स्टेज के ऊपर दैत भी था, मौला भी था, हर स्टेज के ऊपर। यहां तक के एक बहुत बड़ी स्टेज जिसको 4,32,000 बरस लगे, एमीबा से लाइफ शुरू होके मच्छी तक 4,32,000 432,000 ईयर्स लगे, और इसके अंदर करोड़ों स्पेसीज निकल गए। और वो जमाने को, हालांकि कलयुग, इसके पहले द्वापर, इसके पहले त्रेता और उसके पहले सतयुग, ये 4 युग हैं। मैं आपको सिर्फ 4 युग ही की स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये 4 युग से पहले 4 कल्प थे, और 4 कल्प से पहले 3 करण थे, और इसका हिसाब करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, कलम काम नहीं आएगी। तो दीनदारो, इस तरह से ये एमीबा से निकल के जब इवॉल्व होके 4,32,000 बरस के बाद एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ की तरह का एक ऐसा फोर्स, ताकत वाला कोई जानवर था, उसको दैत का पाठ करना था, और उस दैत का नाम रखा गया शंखासुर। शंखासुर कहते हैं शेल को, ये जो समुद्र में से शेल निकलते हैं ये शंखासुर हैं। शंखासुर ऐसा जानवर है कि छोटी मोटी बहुत सी मछलियां भी खा जाता है, उसमें से ऐसी केमिकल निकलती है पानी के अंदर कि जहाँ ये शेल्स होते हैं वहाँ छोटी छोटी मछलियां आती ही नहीं, आती हैं तो मर जाती हैं। तो समुद्र के अंदर इतने बहुत शेल्स पैदा हो गए कि मछलियां खत्म होने लगी। ये जो छोटी छोटी मछलियां, इनके अंदर जीव थे, ये रूहानियां खुदा ने बनाई थी, ये जीव खुदा ने बनाए थे, वो नेक जीव थे, और ये तो एक बदमाश के रूप में, दैत के रूप में आया था। तो वो जो जीव थे, देखो याद रखो दीनदारो, हमको कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि तमाम जितनी भी लाइफ है वो खुदा की इबादत करती है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि मैंने अपनी अमानत को दरख्तों के सामने, यानी वेजिटेशन के सामने पेश किया, तो उन्होंने अपनी नाकाबिलियत, डिसेबिलिटी जाहिर की। मैंने पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने भी कहा कि या मौला हम इस लायक नहीं। मैंने पानी के सामने पेश किया तो उसने भी कहा कि या मौला हम इसके लायक नहीं। तो क्रिएशन में सबके सामने जब मैंने अपनी एक अमानत पेश की तो किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया। खुद को हम्बल समझ के, उस दर्जे के लायक न समझ के मौला को कहा या मौला हम इसके लायक नहीं। लेकिन इंसान ने उसको फौरन कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है वो बड़ी क्विक नेचर का है, जल्दबाज है, सोचे समझे बगैर ले लेता है, और इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। तमाम सृष्टि को देख लो, खुदा ताला खुद कहता है कि तुम अपनी चारों तरफ देखो, है कोई ऐसी चीज के जो अपने पैदा करने वाले के कायदे के विरुद्ध चल रही है? दरख्तों का जो झाड़, वनस्पति, घास, वेजिटेशन वगैरह का खुदा ने जो लॉ बना रखा है वो उस लॉ के ऊपर चल रहे हैं। जानवर अपने लॉज पे चल रहे हैं, पहाड़ अपने लॉज पे चल रहे हैं, हवा का भी एक लॉ है, आग के भी लॉज हैं, पानी के लॉज हैं, हर शय के लॉज हैं, और तमाम चीजें खुदा के बनाए हुए कानून के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ एक हजरत इंसान है कि जो अपनी मर्जी से ऊंचा नीचा कर देता है, खुदा की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ रहा है। तो उस जमाने के अंदर जो जीव थे उनके अंदर एक दैत पैदा हो गया। उस दैत का नाम था शंखासुर। शेल, छोटी छोटी मच्छियां जो जीव थी, उन्होंने खुदा से पुकार की, हे मौला इसने तो हमारी लाइफ खराब कर दी, जिंदगी हराम कर दी। तो मौला ने अपने आप को मच्छी के रूप में, फिश के रूप में जाहिर किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का वो लेक्चर जो 1945 में दार इस सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो पढ़ो, यानी मैं वाज़ीन को कहता हूँ जरूर पढ़ो। उसके अंदर हजरत इमाम फरमाते हैं कि when there was nothing, यानी मच्छी के अंदर अपनी ताकत को जाहिर करके शेल को खत्म किया। ये ऐसी कोई स्पेशल किस्म का मच्छ था कि जिसने तमाम शेल्स का खात्मा कर दिया और छोटी छोटी मच्छियों
آرام اور سکھ دے دیا۔ تو جب یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم تک چلا